میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی فضیلت آپ نے سماعت کی، نیت کیجئے کہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے، اور ہمارے مدنی انعامات میں بھی اس کی ترغیب ہے کہ ہم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھتے رہے تو انشاءاللہ الرحمن 5 نمازیں میں آپ 313 کا عدد پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صبح پڑھیے، شام پڑھیے، اللہ ہمیں درود و سلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے حاضرین اور ناظرین ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جی ہاں، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ تو اب نفع کا سودا ہے، نیتیں کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ ثواب میں بڑھوتی ہوتی رہے گی، برکت ہوگی۔ آئیے میرے ساتھ آپ بھی نیت کر لیجئے، اور ہاں ناظرین آپ بھی جہاں جہاں ہیں رک جائیے، توجہ کے ساتھ دل میں نیت حاضر کیجئے۔ انشاءاللہ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان کو سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سے رکھ کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ اگر کسی کا دھکا لگ گیا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اور ذکر اللہ یعنی اذکر اللہ یا توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے اس کا جواب دوں گا۔ جب ہم کہتے ہیں صلو علی الحبیب تو ہمارا جواب، میں کہوں گا صلو علی الحبیب،
تو حاضرین ہوں یا ناظرین ان کا جواب ہوگا صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب کا مطلب ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہ آپ کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جب آپ راہ مدینہ میں ہوں گے، مکے سے مدینے جا رہے ہوں گے یا جدہ سے مدینے جا رہے ہوں گے، راستے میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں اور اس پر لکھا ہوا ہے صلو علی النبی صلو علی الحبیب۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو جب بھی یہ صدا مدنی چینل پر سنیں، اجتماع میں سنیں، ضرور آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس طرح توبوا الی اللہ، استغفار کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں تو ہم کیا کریں گے؟ استغفر اللہ پڑھیے، اور ہم کہیں گے اذکر اللہ تو کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنے لیے بھی کچھ نیت کرتا ہوں، اللہ میری نیت کو صادق کر دے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت 125 میں ہے، یعنی اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو دیے ہوئے احکام کی، یعنی قرآن پاک کی اور جو حدیث پاک بیان کی، اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھنے، نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ اے کاش اس میں بھی میری نیت صادق ہو جائے۔ مدنی قافلے اور دیگر مدنی کاموں کی انشاءاللہ رغبت دلاؤں گا، قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر نگاہیں نیچی رکھ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم ہستی کے متعلق چند مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت کروں گا، جن کی وجہ سے اسلام کی عزت، شان و شوکت اور قوت میں اضافہ ہوا، اور اس ہستی نے سخاوت کے دریا بہائے، جن کے فیضان کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی جاری و ساری ہے، اور جن کے مزارے پر انوار پر ہر وقت لوگوں کا گویا ہجوم لگا رہتا ہے، اور لوگ حاضر ہو کر منہ مانگی مرادیں پاتے ہیں۔ دور و نزدیک سے آنے والے اپنی مرادیں لے کر واپس پلٹتے ہیں۔ یہ اہم شخصیت کون تھی؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نسب کیا ہے؟ ان کی کنیت کیا ہے؟ ان کا لقب کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ بھی بیان کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ نیز آپ کے حصول علم کے لیے اسفار، یعنی جو آپ نے سفر کیے، اور آپ کی پاکیزہ عادات و صفات، مثلا شریعت کی بجاوری، مہمانوں کی مہمان نوازی اور پیر و مرشد کی فرما برداری کے متعلق بھی مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس بیان کو اول تا آخر سنیے۔ انشاءاللہ بیان کے آخر میں پانی پینے کی سنتیں اور آداب بھی عرض کروں گا۔ اس سے پہلے آئیے ایک حکایت سنیے۔ حاضرین،
اور ناظرین نہایت توجہ کے ساتھ، رائے راجو ایک بہت بڑا غیر مسلم جادوگر تھا۔ لوگ اپنے جانوروں کا دودھ اس کو دیا کرتے تھے، اور کوئی اسے دودھ کا نذرانہ اگر نہ دیتا تو اس کے جانوروں پر وہ ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے کر جا رہی تھی۔ ایک بزرگ راستے میں موجود تھے، اسے بلا کر پوچھا تو اس نے جواباً کہا کہ میں راجو کے پاس دودھ کو لے کر جا رہی ہوں۔ فرمایا یہ دودھ اگر تم مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ مجھ سے لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا ہمیں بہر صورت یہ دودھ راجو کو دینا ہی پڑے گا، ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں میں دودھ کے بجائے خون جاری ہو جائے گا۔ یہ بزرگ اس بوڑھی عورت کی یہ بات سن کر مسکرانے لگے اور فرمایا اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کئی زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھی عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جب گھر پہنچی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جانوروں میں اس قدر جو دودھ تھا، اس قدر دودھ تھا ان کے تھنوں میں کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہ ہو پایا۔ جب اس بزرگ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو لوگ ارد گرد کے لوگ اب نذرانے دودھ کا لے لے کر ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ لوگ ان بزرگ کی خدمت میں جوک در جوک حاضر ہوتے، اپنی مرادیں پاتے، دودھ میں برکت پاتے، اور دوسری طرف وہ رائے راجو آگ بگولا ہوا جا رہا تھا۔ آخر کار ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے کہنے لگا اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں۔ بزرگ نے فرمایا میں کوئی جادوگر تو نہیں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ بزرگ اس کا یہ شوبدہ دیکھ کر مسکرانے لگے اور آپ نے اپنے نالین کو، اپنے جوتے کو اتار کر ہوا میں اچھال دیا۔ اب وہ ان بزرگ کا جوتا راجو رائے کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ رائے راجو اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ کے ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جس با کرامت ہستی کی ایمان افروز کرامت سماعت کی کہ ایک نظر ولایت سے انہوں نے جادوگر کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام سے مالا مال فرمایا، بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کر اس جادوگر کو صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ عظیم شخصیت کون ہے؟ جی ہاں، یہ وہ شخصیت ہے کہ ہند کے بے تاج بادشاہ خواجہ غریب نواز عطائے رسول جب ان کے